अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विद यू के साथ हाज़िर खिदमत हैं। गुज़श्ता 2 दिन से ईरान पाकिस्तान के कशीदगी के हवाले से बहुत गर्म ख़बरें चल रही हैं। ईरान के अवाम और पाकिस्तान के अवाम शदीद इज़्तिराब और तशवीश में मुब्तला हैं। 2 पड़ोसी ममालिक हैं और दोनों पड़ोसी ममालिक एक मज़बूत फ़ौजी क़ुव्वत रखते हैं, दिफ़ाई क़ुव्वत रखते हैं। इस पस मंज़र में तशवीशनाक सूरत हाल होना कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईरान को आखिर ये क्या आन पड़ी थी कि वो इस तरह के हमले करे। मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स ने, मुख्तलिफ़ तज्ज़िया निगारों ने अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ईरान का जो इक़दाम है वो बुनियादी तौर पे ईरान की अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है उसके तनाज़ुर में देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। ईरान की जो वसी आबादी है जिसमें नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, वो ईरान की जो मौजूदा रजीम है उसके जो कारकर्दगी है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उनकी पॉलिसियाँ हैं, उससे शदीद नाराज़ हैं। कभी तेहरान यूनिवर्सिटी में एजिटेशन होता है, कभी ईरान के किसी और यूनिवर्सिटी में एजिटेशन, कभी ख़वातीन का पिछले साल 1.5 साल पहले ख़वातीन का जो है ना वो एक ज़बरदस्त एहतजाज जो है ना पूरे मुल्क में जो है ना शुरू हो गया था, जिसको ज़बरदस्ती ताकत के बल पे कुचला गया था। लग ये रहा है कि ईरान की जो हुकूमत है वो समाजी बुनियादें खो चुकी है, उनको अवाम की हिमायत हासिल नहीं है। वैसे भी जो ईरानी सियासी निज़ाम है, जो आइनी निज़ाम है, उसके अंदर आज़ादाना इंतख़ाबात के ज़रिए, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए, एक आइनी अमल के ज़रिए इक़्तिदार हासिल नहीं होता। कई फ़िल्टर्स जो है ना लगे हुए हैं और उन फ़िल्टर्स से पास होते होते बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ द पीपल जो है वो इस काबिल होते हैं कि वो पार्लियामेंट भी हो जाएं, शूरा में भी आ जाएं, सदर भी बन जाएं और इस तरह के जो जितने सियासी और आइनी ओहदे हैं उसको हासिल कर सकें। लिहाजा बुनियादी तौर पे ईरान की जो वसी आबादी है, बहुत बड़ी अक्सरियत है, वो पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से, हुकूमती शराकत दारी से बहुत ही दूर है। लिहाजा दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे एक आमराना तर्ज़ हुकूमत है जिसको इस्लामी हुकूमत के नाम से जोड़ा जाता है। अब इन्होंने इस वक्त क्यों हमला किया? देखना ये है कि वो हमला सिर्फ पाकिस्तान पे तो नहीं किया, शाम में किया, इराक़ में किया। अब और बैक वक्त किया। गज़ा में जहाँ पे ज़रूरत थी कि इसराइली जो जारियत है उसको रोकने की ज़रूरत थी, वहाँ पे सिर्फ धमकी पे गुजारा किया। जहाँ पे अमली तौर पे जिहाद की ज़रूरत थी वहाँ पे धमकी पे गुजारा किया, और जहाँ पे सफारती तरीक़ेकार के मुताबिक और सफारती अमल के ज़रिए मसाइल को हल कर सकते हैं वहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया मिसाइल से और इनसे। तो ये एक पूरा मतलब एक तो दाखिली जो जब हुकूमतें कमज़ोर होती हैं तो अपनी ताकत को आर्टिफिशियली दिखाने के खातिर, मसनूई तरीके से दिखाने के खातिर एक इस तरह के जो है ना जारहाना इक़दामात वो अपनी माशरे के अंदर भी करते हैं और इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनके साथ भी करते हैं। अब ये जो सारा अमल हुआ है उससे फ़ायदा किसको हुआ है, ये समझने की ज़रूरत है। फ़ायदा अमेरिका को हुआ है, जिसके लिए बज़ाहिर ये कहते हैं कि जी हम उनके बहुत ख़िलाफ़ हैं और हम जो है ना अमरीकी मुदाखलत जो है ना इस ख़त्े में पसंद नहीं करते। इस हमले ने तो
مڈل ایسٹ کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر امریکی جو پریزنس ہے اس کے جواز کو پیدا کیا ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکی جو دشمنی یا امریکہ کی جو مصنوعی دشمنی ہے وہ ایران کے موجودہ رجیم کے حق میں ہیں، فائدے میں ہیں. وہ اس کو استعمال کر کے جو ایران کی جو عوام ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 1952 سے ڈاکٹر مصدق کی حکومت کو امریکہ نے جب سے ختم کیا تب سے امریکی سامراج کے خلاف ایرانی عوام کے جذبات موجود ہیں اور ان جذبات کا استعمال بھی ہوتا ہے. اور پھر ایرانی جو انقلاب ہے اس کے اندر جو ہے جتنے بھی مارکسسٹ فورسز تھے، سوشلسٹ فورسز تھے اور ترقی پسند قوتیں تھیں، وہ اس سارے انقلاب کی قیادت کرنے والے قوتوں میں شامل تھے. لیکن انہوں نے یہ جو ابھی جو رجیم ہے اس کے ساتھ تعاون کر کے ایک بڑی غلطی کی تھی، اور اس غلطی کی وجہ سے یہ رجیم جو ہے وہ ان کو تو قتل کر دیا گیا، ایک ایک کر کے قتل کے ہزاروں لوگ جو ہے نا قتل ہوئے. لیکن اس کے نتیجے میں یہ رجیم جو ہے وہ اتنے عرصے چل گئی ہے. اور سیاسی اور سماجی جمود ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. جب غربت ہو، جب بے روزگاری ہو، جب سیاسی آزادیاں نہیں ہوں، جب جمہوریت نہ ہو، جب نوجوانوں کے حقوق سلب ہوں، جب خواتین کے حقوق سلب ہوں، اور سوسائٹی کا جو بہت بڑی اکثریت ہے، ایون اس حد تک کہ مختلف جو علاقے ہیں جب یہ تحریک عورتوں کی چلی، وہاں پہ خواتین کے حقوق کی تحریک چلی، تو انڈسٹریل بیس رکھنے والے بہت سارے شہروں کے اندر جو ہے نا خواتین کے ساتھ یکجہتی پہ کے لیے جو ہے نا وہ اسٹرائکیں ہوئیں، ہڑتالیں ہوئیں، احتجاج ہوئے. تو اس وقت ایسے نقطے پہ ایک ایسے پوائنٹ پہ ایرانی معاشرہ کھڑا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی وہاں پہ ایرانی حکومت کے خلاف جو ہے کوئی بھی ایک ایجیٹیشن ہو سکتی ہے. تو اس تناظر میں ایران نے یہ کوشش کی کہ ایک میسج دے دنیا بھر کے لوگوں کو، اور خاص طور پہ علاقے کے لوگوں کو، کہ ہم بہت فوجی طور پہ طاقت رکھتے ہیں، لہذا اس پورے ریجن کے جو معاملات ہیں اس میں ہماری شراکت داری کو قبول کیا جائے اور ہماری اہمیت کو تسلیم کیا جائے. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایرانی عوام ہے ان کو یہ میسج دیا ہے انہوں نے کہ ہم جو ہے وہ بہت طاقتور ہیں، یہ رجیم بہت طاقتور ہے. اس رجیم کو جو ریجنل پاور کے طور پہ ارد گرد کے جو ہے ممالک کو چیلنج کر رہی ہے، تو جو اندر کے جو انریسٹ ہے، جو اندر کی بے چینی ہے، جو ملک کے اندر عوام میں بے چینی ہے، اگر کوئی احتجاج بھی ابھرتا ہے تو ایرانی حکومت کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، اور جو ہے وہ ایران اور پاکستان کی جو حکومتوں کی جو کشیدگی ہے، جو ریاستوں کے بیچ میں کشیدگی ہے، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان ایران کے عوام کو ہوگا، اس کا نقصان پاکستان کے عوام کو ہوگا. ایک ہی طرح کے مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کے تقریباً ثقافت ان کی یکساں ہیں، ایک ہی جو ہے وہ پس منظر ہے ان کے سارے. معیشت کے حوالے سے دونوں کی معیشت کوئی ٹھیک نہیں ہے. جب معیشت بھی آپ کی ٹھیک نہ ہو دونوں کی، اور آپ اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک مکمل جنگ کی طرف جائیں، اور جنگ کی طرف جانے کا کوئی جواز بھی موجود نہیں ہے، تو پھر اس ٹینشن کو کریٹ کر کے آخر ایران اور ایران کی جو حکمران ہیں وہ کس کو یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ تو اب یہ ہوگا کہ
امریکہ ایک جواز کے طور پہ جو ہے پورے مڈل ایسٹ میں اپنی جو ساری موجودگی ہے اس کو مزید مستحکم کرے گا۔ تو ان ادر سینس جو ہے یا ان ادر ورڈس یہ جو ایکشن ہے اس کے ارادے اور نیت کیا بھی ہو، لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ امریکہ کو ہوا ہے، اور امریکہ کو جو فائدہ ہوا ہے تو یہ اوورال جو اپنا ایرانی جو بظاہر نظر آنے والی پالیسی ہے اس کے خلاف ہے۔ لیکن کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خود ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اور ہماری دشمنی برقرار رہے، تاکہ اس کو جواز بنا کے ہم اپنے عوام کو ایک امریکہ دشمنی کی بنیاد پہ اکٹھے رکھیں، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ایران اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر، اس مڈل ایسٹ کے اندر اور اس کے ارد گرد جو ہے نا مطلب ایک ایسے دشمن کی موجودگی ان کے لیے ضروری ہے، تاکہ امریکہ کے عوام کو اور خود مڈل ایسٹ کے جو ہے بس مشرق وسطیٰ کے حکمرانوں کو خوف دلا کے اپنی پریزنس کو اور مستحکم کرے، اب تیل اور گیس اور دیگر جو معدنی وسائل ہیں اس کے لوٹ کھسوٹ میں جو ہے نا اس خوف کی وجہ سے آسانی ہو جائے۔ بہت شکریہ۔